اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم معارف اسلامیہ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع ہے سونے کے آداب۔ کن اوقات میں سونا چاہیے، کن اوقات میں سونا منع ہے، کون سے مقامات ہیں جہاں پر سونے سے منع ہے، اور سونے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان سونا منع ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، فرمایا 3 مقامات پر زمین بارگاہ خدا میں فریاد کرتی ہے۔ پہلا مقام کہ جب اس زمین پر ناحق خون گرایا جائے۔ دوسرا مقام فرمایا اس پانی کی وجہ سے زمین بارگاہ خدا میں نالہ و فریاد کرتی ہے جس پانی سے کسی زناکار نے غسل کیا ہو۔ اور فرمایا تیسری چیز جہاں پر زمین بارگاہ خدا میں نالہ و فریاد کرتی ہے اس وقت جب انسان طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان سو جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ سمالی سے فرمایا تھا، خبردار طلوع شمس سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد نہ سونا، میں تیرے لیے یہ سونا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اس وقت لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے، اور جو لوگ اس وقت سوئے رہتے ہیں ان کا اس دن کا رزق حاصل نہیں ہوتا، وہ رزق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، صبح کا سونا یعنی طلوع فجر کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے سونا منحوس ہے، کیونکہ اس سے روزی کم ہوتی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ منحوس اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے، خبردار اس وقت نہ سونا۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی وقت ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اس وقت میں من و سلوہ نازل ہوا کرتا تھا، جو لوگ جاگ رہے ہوتے تھے ان کا حصہ اس دن کا آ جاتا تھا، اور جو اس وقت سوئے ہوئے ہوتے تھے اس وقت ان کا حصہ اس دن نہیں آتا تھا، وہ اس دن اپنے حصے سے محروم ہو جاتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے جو امام نے فرمایا دن کے اول حصے میں سونا بے وقوفی ہے، اور فرمایا دن کے درمیانے حصے میں سونا نعمت ہے، یعنی قیلولہ کرنا۔ نماز عصر کے بعد سونا امام نے فرمایا حماقت ہے، اور حجت خدا نے فرمایا نماز عشاء سے پہلے سو جانا یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا پہلے حافظہ بڑا قوی تھا، اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہیں تو نے قیلولہ تو نہیں چھوڑ دیا، دوپہر کا آرام کرنا تو نہیں چھوڑ دیا؟ کہتا ہے جی یا رسول اللہ۔ فرمایا دوپہر کا قیلولہ شروع کر دے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے ایسا کیا تو میرا حافظہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ دوپہر کا سو جانا، دوپہر کا آرام کرنا رات کے جاگنے میں اور عبادت خدا کرنے میں انسان کا معامل ہے۔ معصوم نے فرمایا سونے سے پہلے آدمی وضو کر لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے لیٹتا ہے نا اپنے بستر پر تو اس کا بستر مسجد شمار ہوتا ہے، اور اس کی پوری رات عبادت خدا شمار ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ایک آدمی بستر پر لیٹ جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ میں نے آج وضو نہیں کیا، فرمایا اپنے لحاف پر تیمم ہی کر لے، کیونکہ بہت سی روایات میں ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے سوتا ہے یا تیمم کر کے سوتا ہے تو اس کی وہ رات عبادت خدا میں گزرتی ہے،
اس کا سونا عبادت خدا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر معصوم نے فرمایا اکیلے نہیں سونا چاہیے، تنہا نہیں سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ معصوم نے اس آدمی پر بھی لعنت کی ہے جو اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اس آدمی پر بھی لعنت کی ہے جو اکیلے سفر کرتا ہے، اور فرمایا اس آدمی پر بھی لعنت ہے جو اکیلے کسی مکان میں سوتا ہے۔ اگر یہ آدمی دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ کمرے کے اوپر سونا اور اس کمرے کے اوپر سونا جس کی دیوار نہ بنی ہوئی ہو، پردہ نہ بنا ہو۔ معصوم نے فرمایا ایسے کمرے پر، ایسے کوٹھے پر نہ سو جس کی دیوار نہ ہو، ورنہ انسان کے پاگل ہونے کا خطرہ ہے، دیوانہ ہونے کا خطرہ ہے، مخبوط الحواس ہونے کا خطرہ ہے۔ لوگوں نے امام صادق آل محمد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فرزند رسول، اگر کوئی آدمی ایسے کمرے پر سوتا ہے جس کے 3 دیواریں بنی ہوئی ہیں، چوتھی دیوار نہیں ہے، فرمایا نہ اس پر بھی نہ سوئے، بلکہ اسی کمرے پر سو سکتا ہے جس کمرے کی 4 دیواریں ہوں، اور دیوار بھی فرمایا 2 گز ہو یا کم از کم 1.25 گز ہو۔ ہاں اگر کسی آدمی کو بامر مجبوری کسی مکان میں تنہا سونا پڑ جائے یا کسی صحرا میں اسے اکیلے سونا پڑ جائے تو فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم آنس وحشتی وعینی علی وحدتی، اے اللہ میری وحشت میں تو میرا مونس و غمخوار بن جا، اور اے اللہ میری تنہائی میں تو میری مدد فرما۔ فرمایا یہ دعا پڑھ لے تو خداوند عالم اس کی حفاظت کرے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ سونے کے سے پہلے آدمی ہاتھ دھو لے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھوں کے ساتھ کھانا، چکنائی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو وہ اگر سو جاتا ہے تو شیاطین اس کے ہاتھوں کو سونگھتے ہیں۔ اگر وہ پاگل ہو جائے، مخبوط الحواس ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ہاتھ اور منہوں کو دھو لو، کیونکہ رات کو شیاطین ان کے ہاتھوں کو سونگھتے ہیں، ان کے منہوں کو سونگھتے ہیں، اور اس وجہ سے بچے خواب میں ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ شریعت مقدسہ میں سونا کس انداز سے چاہیے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونے 4 قسم کے ہیں۔ ایک انبیاء کا سونا ہے کہ انبیاء کمر کے بل چت لیٹتے تھے اور ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی کیونکہ وہ وحی خدا کے منتظر ہوتے تھے۔ دوسرا سونا ہے مومنین کا سونا۔ مومن روبہ قبلہ ہو کر سوتے ہیں اور دائیں کروٹ سوتے ہیں، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا سونا ہے بادشاہوں کا، دنیا کے بادشاہوں اور شہزادوں کا، کہ وہ بائیں کروٹ سوتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے کھایا ہے وہ صحیح رچ بس جائے، صحیح ہضم ہو جائے۔ اور چوتھا سونا معصوم نے فرمایا وہ شیاطین اور شیاطین کے بھائیوں کا سونا ہے، وہ ہے اوندے منہ لیٹنا، الٹا ہو کر سونا۔ یہ شیاطین کا سونا ہے، یہ شیاطین کے بھائیوں کا سونا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اوندے منہ سویا پڑا ہو تو اسے جگا دو، اسے ہرگز اوندے منہ، الٹے منہ نہ سونے دو۔ فرمایا جب تم سونے کا ارادہ کرو تو پھر دائیں کروٹ سو اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لو، کیونکہ فرمایا کسی کو کیا پتا کہ وہ اس نیند سے بیدار ہوگا